بیت اللہ کی تعمیر۔ پھر ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی اور آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیدھے کرتے ہوئے پایا۔ اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور با ادب ملے۔ جب باپ بیٹا مل کر فارغ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابا جو حکم ہوا ہو اس کی تعمیل کیجیے۔ کہا، بیٹا تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ عرض کرنے لگے، میں حاضر ہوں۔ کہا، اس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے۔ کہنے لگے، بہت بہتر۔ اب باپ بیٹے نے بیت اللہ کی نیو رکھی، یعنی بنیاد، اور دیواریں اونچی کرنی شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام چنتے جاتے تھے۔ جب دیواریں قدرے اونچی ہو گئیں تو ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے۔ اس اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کے پتھر رکھتے جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹے یہ دعا مانگتے جاتے تھے کہ باری تعالیٰ آپ ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائیے، آپ سننے اور جاننے والے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ نیز یہ روایت اور کتب حدیث میں بھی ہے، کہیں مختصر اور کہیں مفصلاً۔ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کے سینگ بھی کعبۃ اللہ میں تھے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی لمبا واقعہ ثابت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے سر پر ایک بادل سا ملاحظہ فرمایا جس میں سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، جہاں جہاں تک اس بادل کا سایہ ہے وہاں تک کی زمین بیت اللہ میں لے لو، کمی زیادتی نہ ہو۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ بنا کر وہاں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، لیکن پہلی ہی روایت ٹھیک ہے اور اسی طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ بنا پہلے رکھ دی تھی لیکن بنایا بعد میں، اور بنانے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل تھے، جیسا کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے بنائے بیت اللہ کی ابتدائی کیفیت دریافت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ مجھے کہاں بنانا چاہیے، کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہیے وغیرہ۔ اس پر سکینہ نازل ہوا اور حکم ہوا کہ جہاں یہ ٹھہرے وہاں تم میرا گھر بناؤ۔ آپ نے بنانا شروع کیا۔ جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ لاؤ۔ آپ پتھر ڈھونڈ لائے تو دیکھا کہ ابا جان اور پتھر وہاں لگا چکے ہیں۔ پوچھا، یہ کون لایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے حکم سے یہ پتھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے آئے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جھاگ سی تھی، یہیں سے زمین پھیلائی گئی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ بنانے کے لیے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام آرمینیہ سے تشریف لائے تھے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حجر اسود جبرائیل علیہ السلام ہند سے لائے تھے۔ اس وقت وہ سفید چمکدار یاقوت تھا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ پورے لوگوں کے خطاکار ہاتھوں سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، انہی پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی۔ عبد الرزاق میں ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اترے تھے، اس وقت ان کا قد لمبا تھا۔ زمین پر آنے کے بعد فرشتوں کی تسبیح، نماز و دعا وغیرہ سنتے تھے۔ جب قد گھٹ گیا اور وہ پیاری آوازیں آنی بند ہو گئیں تو گھبرانے لگے۔ حکم ہوا کہ مکے کی طرف جاؤ۔ آدم علیہ السلام چلے، جہاں جہاں آدم علیہ السلام کا قدم پڑا وہاں آبادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک یاقوت اتارا اور بیت اللہ کی جگہ رکھا اور اسے اپنا گھر قرار دیا۔ آدم علیہ السلام یہاں طواف کرنے لگے اور مانوس ہوئے، گھبراہٹ جاتی رہی۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں یہ پھر اڑ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا۔ آدم علیہ السلام نے یہ گھر حرا، طور، زیتا، طور سینا اور جودی ان 5 پہاڑوں سے بنایا تھا، لیکن ان تمام روایات میں تضاد ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ۔ واللہ اعلم۔ بعض روایات میں ہے کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا،
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بنانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام چلے تھے تو اس وقت یہاں جنگلی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ دور عمالیق کی آبادی تھی۔ یہاں آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو ایک چھپر تلے بٹھا گئے۔ ایک اور روایت میں ہے بیت اللہ کے 4 ارکان ہیں اور 7ویں زمین تک وہ نیچے ہوتے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ ذوالقرنین جب یہاں پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بناتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا رہے ہیں۔ پوچھا کیا دلیل؟ کہا یہ بھیڑیے گواہی دیں گے۔ 5 بھیڑیوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے مأمور ہیں۔ ذوالقرنین خوش ہو گئے اور کہنے لگے میں نے مان لیا۔ ازرقی کی تاریخ میں ہے کہ ذوالقرنین نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، واللہ اعلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔